إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے کئی انگنت بے شمار نبیوں کو رسولوں کو ہماری طرف بھیجا. ان میں سے جس کی آخری کڑی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رہبر کے لیے ہمارے صحیح راستہ بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ تمام جب بھی جو ہے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ایک ہلکا سا ایک چھوٹا سا جو ہے درود بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو ہے دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم تمام کے لیے ہر طرح کی نعمت ہمارے لیے بھیج دیا, ہر طرح کی نعمت ہمارے لیے رکھ دیا. اللہ رب العزت نے جو ہے دین کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے کئی طرح کی نعمتیں رکھے. کیا ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کر سکتے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گن سکتے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احسان جتا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر جس طرح کرنے کا ہمیں راستہ بتایا ہے ہم انہی پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ چاہے وہ ذکر کے ذریعے ہو, چاہے وہ جو ہے مال کے ذریعے ہو, چاہے وہ جو ہے عبادت کے ذریعے ہو, ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. وجہ کیا ہے؟ نعمت ملی. ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی نعمت ہے ہمارے پاس؟ نہیں. آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کو جو ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے دیا جائے گا, کیا آپ کی زندگی دے دو بولتا آپ دیں گے؟ کوئی اور چیز لے لو ہم سے مگر ہم سے ہماری زندگی نہ چھینو, کیا بتائیں گے ہم؟ زندگی ہماری بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے سے جو ہے کوئی اور نعمت لے لو لیکن ہم اپنی زندگی نہیں دیں گے. اگر ہم ختم تو ہمارا جو ہے ہر چیز ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہے زندگی بخشنے کے لیے ہمارے ہی جسم میں کئی طرح کے اعضاء رکھے ہیں. کیا رکھے ہیں؟ کئی طرح کے اعضاء پر ہی ہم اپنے جسم کے حصوں پر ہی ہم جو ہے نظر ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کتنی نعمتیں ہمارے جسم ہی پر دی ہے. اللہ کی ایسی نعمتیں بھی ہے جس کو ہم سن رہے ہیں لیکن دیکھ رہے نہیں. کبھی دیکھے ہیں اپن ایسی نعمتیں ہیں سمندر کے اندر کئی طرح کے موتیاں, کئی طرح کے جو ہے الگ الگ مخلوقات ہے, تو کیا ہم ان کو دیکھیں؟ نہیں دیکھے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم وہ سمندر میں ہر طرح کی مخلوق ہے. دیکھیں وہ نعمت کو؟ نہیں. ہوا کی مخلوق ہے, ہوا کی مخلوق کو ہم جو ہے کئی مخلوقات کو ہم دیکھیں لیکن پرندوں میں کئی طرح کے مخلوقات ہے, کئی طرح کے چڑیے ہیں, کئی طرح کے ہواؤں میں کئی طرح کے جو ہے کیڑے پتنگے ہیں. کیا ہم پوروں کو دیکھیں؟ کیا ان کو ہم شمار کر سکتے؟ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے چھٹلائیں گے؟ نہیں شمار کر سکتے نا. ہواؤں کی مخلوق ہے, ہر طرح کی مخلوق ہے. اگر ہم وہ پوری نعمتوں کا بھی ہم حساب نہیں کر سکتے تو ہمارے جسم ہی پر جو ہے ہم ایک نظر ڈال لیں. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو ہے جسم میں ایک چیز اگر کمی کر دیتی تو کیا ہوتے؟ ہم ناشکر بندے بن جاتے. اللہ رب العزت پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہر چیز دیے ہمارے کو, آنکھ دیے, ناک دیے, کان دیے, منہ دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, سب چیز کی. تھوڑے بڑے ہونے کے بعد یا جو ہے کچھ عمر ہونے کے بعد کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ نعمت آپ سے چلی گئی تو میں ہی ملی تھی کیا؟
मेरी ही नेमत थी क्या बोलते हैं, मैच मिली थी क्या अल्लाह को, मेरे से नेमत छीन लेना था। चलो एक आध बार अगर आपकी वो नेमत चली गई, अफसोस नहीं होता। शुगर की वजह से आपका पैर कट गया, लेकिन आपको ये होता कि नहीं मेरी बीमारी की वजह से वो मेरे से नेमत चली गई। लेकिन अगर किसी की औलाद अगर चले गई, किसी की औलाद यानी टीन एज की उम्र में, जवानी की उम्र में, माँ बाप का सहारा बनने की उम्र में कोई बेटा चले गया, तो अल्लाह अकबर क्या मुंह से आवाज़ निकलती है, अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ले लिए, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेरा ही बच्चा मिला था क्या, मेरा ही सहारा मिला था क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। हम ताने दाना शुरू कर देते हैं, है नहीं है। तो आज इंशाल्लाह जो आज हमारा मौजू है, अल्लाह की नेमतों में से एक ऐसी नेमत जो हम जिसका शुक्र अदा नहीं करते, उसके नेमत से ऐसी नेमत है वो जिसके असर से, जिसके बोलने से जन्नत भी मिलेगी और जहन्नम भी। कौन सी चीज़ है बताइए, ज़बान। कौन सी नेमत है, ज़बान। अगर ज़बान काट दिए तो जब आपके हाथ बोलना पड़ेगा, आंख बोलना पड़ेगा, पैर बोलना पड़ेगा, सब बात करना शुरू करते। अगर ज़बान एक चली तो पूरे खामोश रहते, है नहीं है। अगर हम बैठे रहे, ज़बान एक चली तो सब चलते रहेंगे। लेकिन अगर ज़बान नहीं चले तो हमको हाथ का, आंख का, पैर का, सब का इस्तेमाल करना पड़ता, इशारा करना पड़ता, सब चीज़। ज़बान कैसी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बेहतरीन नेमत है। अगर ज़बान नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं है। कोई जो है गूंगों को देखे, कितने चीज़ें करना पड़ता, वो लोग को आंख से बताना पड़ता, हाथ से इशारा करना पड़ता, पैर से जो है वहाँ लेके जाके बताना पड़ता, सब चीज़। कोई बोलने नहीं आता बोल तो ट्रांसलेशन के लिए कोई भी एक रहना पड़ता, तर्जुमान, ये क्या बोल रहे, है नहीं है। वो चीज़ ज़रूरी है नहीं है। ज़बान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। चलिए ज़बान, सबसे पहले मैंने जो है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70-71 की आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए, फत्तक़ुल्लाह, आप डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और क्या करो, बेहतर बात करो। बात करो नहीं बोल रहे, बेहतर बात करो, ऐसी बात जो खैर की बात हो। क्या बात हो, खैर की बात हो, ऐसी वैसी बात नहीं। क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, ताकि तुम्हारे आमाल दुरुस्त हो जाए। तुम बोलेंगे ना तभी तो आमाल अच्छा करेंगे ना, जब आप सुनेंगे ना जभी तो अच्छे अमल करेंगे ना। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त करो। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अपने गलतियों की माफ़ी मांगो। क्या करो, अपने गलतियों की माफ़ी मांगो। आप लोग यहाँ पर आए, सुनने के बाद क्या करें आप लोग, हाँ भली बात बोलना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए, आंसर देना, हाँ भली बात, नहीं तो सर्दी को सब जो है सो जाते। आंसर देना, हाँ। ईमान लाने के बाद क्या करना है, भली बात, अल्लाह से डरना है। सेकेंड चीज़ क्या है, अल्लाह से डरना है। तीसरी चीज़ क्या है, जब भी बात करे भली बात करना है, बेहतर बात करना है, अच्छे अखलाक की बात करना है। फिर बोलने के बाद फिर पूछती हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, हाँ चौथी चीज़ क्या है, अपने आमाल को जो है ज़ाया नहीं करना है। आमाल को क्या करना है, इस्लाह करना है, अमल सौलेह करना है। अमल सौलेह करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो टाइम पे मैंने ये गलती कर ली थी, मेरे को उसके गलती के बदले में आज तुम्हें को माफ़ कर दे। कब होगा, जब अपने हम आमाल दुरुस्त करेंगे, ठीक है ना। आमाल दुरुस्त अगर कर लेंगे तो हमारे गलतियां भी जो है सुधर जाएंगे। उसके बाद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बताते, उसके बाद जो है वयुतिउल्लाह व रसूलुहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो, फर्माबरदारी कर लो, तो तुम जो है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तुम्हारे लिए कामयाबी है। डिग्रियों की कामयाबी नहीं है, डिग्रियां मिलने से सक्सेस नहीं है। दुनिया के लिए सब चीज़ है, लेकिन आखिरत के लिए डिग्री ज़रूरी है। मैं पढ़ा दुनिया भर में इतनी सी डिग्रियां हैं, कब्र में मेरे साथ ला के डाल सकते, क्या वो डिग्रियां मेरे साथ आ सकती, नहीं आ सकती। जो बच्चा अरबी तालीम हासिल करता, वो अपना बस्ता कहाँ पर रखता, कहाँ पे बुक्स रखते वो, जो बच्चा अरबी पढ़ने जाते तो कहाँ पर रखते वो, ऊपर, यहाँ पर पकड़ लेते ना सामने, एहतराम नहीं, कुरान है, पीछे कैसे लगाते, पीठ पे। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ने जाते तो वो कहाँ पर लगाते अपना बस्ता, पीछे। कुछ समझ में आई बात वहाँ पे।
ہم دنیا کی پڑھائی پیچھے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو سینے سے لگا کر ہاتھ میں پکڑ کر جو لے کر چل رہے وہ کون سی چیز ہے؟ آخرت کی پڑھائی. تبھی ہم جو بچے انگریزی پڑھ رہے اپنا بوجھ پیچھے ڈال دے رہے، لیکن جب ہم آخرت کی پڑھائی کے لیے جا رہے تو ہم کیا کر رہے؟ سامنے اپنا مصحف لے کر جا رہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے عربی کے شکل میں ہو، لیکن ہم تو اس کو لگا رہے اپنے سینے سے نا، ہے نہیں ہے؟ جواب دینا. ہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اپنے اعمال کو کیا ہے؟ درست کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. تبھی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. کون سی کامیابی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے. چلیے آیت یہ. اس کے بعد زبان کی نعمت سے اللہ رب العزت کسی کو بلند کر دیتا ہے، کسی کو نیچے کر دیتا ہے. زبان کی نعمت ایسی ہے، اگر کوئی زبان سے کچھ ایسا بول دے تو وہ چاقو کے خنجر سے بھی گہرا زخم دے دیتا ہے نہیں ہے؟ کوئی مارے آپ بھول جاتے، کوئی کسی سے چاقو لے کے کاٹے تو وہ زخم دوائیوں کے ذریعے سے بھر جاتا، لیکن زبان کا الفاظ بھول سکتے کوئی بھی؟ مرے دم تک نہیں بھولتی ہوں میں، انہوں میں وہ بات بولے تھے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ برابر بولیں گے. میں جب اس وقت میں تھی تو اس وقت میں میرے پاس آ کے یہ بولے، ان کی پیڑھی در پیڑھی چلے جاتی، نہیں انہوں ہمارے امی کو بولے تھے، نہیں انہوں ہمارے دادی کو بولے تھے، نہیں انہوں ہمارے بچوں کو بولے تھے. کہاں تک چلے گئی؟ صرف زبان ہی سے انسان پڑھے تو بادشاہ بن جائے. کیا ہو جائے؟ بادشاہ بن جائے. ورنہ نوکر کی بھی اس کے پاس وہ نہیں ہے اس کا کچھ ہے مرتبہ ہے نہیں ہے. کن ایسے لوگ رہتے جو زبان کی وجہ سے ان لوگوں کی سلطنت ہو جاتی. زبان کی وجہ سے وہ لوگ ایریا میں، لوگوں میں، محلے میں، علاقوں میں، قوم میں مشہور ہو جاتے. اگر آپ بری بات کرنے لگے تو کوئی آتے آپ کے پاس، ان کے پاس کون جاتے؟ وہ تو بہت زیادہ تیز بولتے، دراز بولتے، ان کے پاس جاتے کوئی بھی؟ ہرگز نہیں جاتے. ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر یہ روایت کر رہے، لقیتو میں ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقیتو میں ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت ما نجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی کوشچن کرتے تھے تو وہاں پر ایسے چیزیں پڑھتے تھے کہ جس سے ان کی جنت بن جائے. آج ہم ایسے سوالات پوچھ رہے جس سے دنیا بن جائے ہماری. یہ کرے تو کیسا رہیں گا، وہ کرے تو کیسا رہیں گا. یہ کہاں کی بناوٹ کی دیکھ رہے آپ چیز؟ کہاں کی؟ دنیا کی. آخرت کی بناوٹ کی کوئی چیز پوچھے؟ جنت کی بناوٹ، جنت کو جانے کی چیز پوچھے؟ نہیں. صحابہ میں جذبہ تھا، صحابہ میں جستجو تھی، صحابہ میں کوشش تھی. کس چیز کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ جنت میں. تو کیا پوچھ رہے صحابی عقبہ بن عامر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نجا، نجات کس میں ہے، خوشی کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، جنت میں جانا کس میں ہے، ذریعہ کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال املک علیک لسانک، تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو. املک علیک، جب بولنے کی ضرورت ہو جبھی کرو، تم اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو. پھر اس کے بعد بتا رہی وَلْيَسَاكَ بَيْتِكَ وَابْكِي عَلَىٰ قَتِيَاتِكَ، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو. کیا بول رہی؟ اپنے گھروں کو ہی سب سے افضل جگہ سمجھو. لیکن آج ہمارے عورتوں کو، آدمیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی گھر پر سکون نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول ہی ویسا نہیں ہے. کیا ہو جا رہا؟ گھر پر شوہر اگر آئے تو بیوی کو فرصت نہیں، بیوی اگر کہیں پہ چلے گئے شوہر کو فرصت نہیں، بچے اگر آ گئے ماں باپ کو فرصت نہیں، اگر بچے بھی آ گئے تو دادی دادا وغیرہ لوگ کو فرصت نہیں. ہر کوئی اپنے روٹین میں ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں بزی ہے. تو کیا گھر میں سکون ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ جب تمہیں ضرورت کا کام ہو اسی وقت گھر میں سے نکلو. کس کو بات بتا رہی ہیں؟ آدمیوں کو بھی، عورتوں کو بھی. لیکن آدمیوں کا یہ حساب ہو گیا کہ آدمی مطلب کہ وہ گھر سے باہر ہی رہے، ہے نہیں ہے؟ اسی لیے کئی طرح کے طلاق ہو جا رہے، کئی طرح کے خلا ہو جا رہے. وجہ کیا ہے؟ جس سے عورت کو جو توجہ ہونا تھا، جو ساتھ ہونا تھا، بچوں کو والد کا ساتھ ہونا تھا، وہ نہیں مل رہا. کیا
بچے اور ماں باپ وغیرہ سب جنے مل کے کبھی دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات چیت کر رہی؟ نہیں. بچے آئے جب باپ جو ہے فون میں بزی، ماں جو ہے کاموں میں بزی، بچے جو ہے کھیل میں بزی، تو آپ کیسے تربیت کریں گے اپنے اولاد کی؟ آپ کیسے جنت میں جائیں گے آپ اور آپ کے شوہر؟ اسی لیے اپنے گھروں کو ہی کافی سمجھو. نہیں ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے شوہر چلے جاتے صبح سے، ہم کیا کرنا، ہم بھی نکل جا رہے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو اسی وقت آپ جا سکتے. کیا چیز ہے نا، ضرورت ہو اسی وقت. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَتِكَ، اور رو اپنے گناہوں پر. ایک حدیث میں 3 باتیں. پہلی بات زبان کی حفاظت، دوسری بات گھروں کو ہی لازم پکڑو، گھروں کو ہی بہتر سمجھو، تیسری بات گناہوں پہ رو. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو سعید الخدری کی حدیث ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. جب آدمی صبح اٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے تمام جسم کے اعضاء جو ہے زبان سے پناہ مانگتے. بولتے کہ زبان اگر آپ آج دن بھر میں قابو رہے تو ہم جو ہے پورے قابو میں رہیں گے. اگر آپ جو ہے بے قابو ہو گئے تو جو ہے پورا سارا کا سارا جسم کیا ہو جاتا، بے قابو ہو گئے. پناہ مانگتے. کون پناہ مانگتے؟ سارے جسم کے اعضاء، آنکھیں، کان ہے، سب ہاتھ پیر، جتنے بھی باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ کس سے پناہ مانگتے؟ کس سے جستجو، کیا بولتے، کس سے کیا عاجزی کرتے، ریکویسٹ کرتے؟ کس سے؟ زبان سے. کہ تم جو ہے اگر قابو میں رہے ہم لوگ بھی جو ہے تمہارے ساتھ ہے، اگر تم قابو میں نہیں رہے ہمارے کو بھی جو ہے اس میں بھگتنا پڑتا ہے. نہیں ہے اگر کچھ بول دیے ہم، ایک تو زبان سے بھی ہو جاتا، بعد میں اگر بات چیت بڑھ گئے تو ہاتھا پائی بھی ہو جاتی، بات چیت بڑھ گئی اگر قتل بھی ہو جاتا، بات چیت بڑھ گئی اگر جہنم میں بھی چلے جاتے. ہے نہیں ہے؟ آگے آ رہے کس میں جو ہے اپنی زبان سے اپن کیا کیا غلطیاں کر رہی ہیں. چلیے تو جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا 2 عادتیں جو تمہیں جو ہے جنت میں لے کے جائے گی. 2 عادتیں کون سی ہے؟ ایک لمبی خاموشی. لمبی خاموشی بولے تو کوئی مہمان آئے تو بھی نہیں بات کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں. لمبی خاموشی جو بات کرنی ہے وہی والی خاموشی. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز کیا بات بتا رہے ہیں؟ خوش اخلاقی. اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے، بیہیویئر صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے کسی سے ملاقات کر سکتے. ان کے پاس کیا جاتے ہیں، ان کا جو ہے مزاج ٹھیک نہیں ہے بولتے ہے. نہیں ہے جو آپ کے پاس مہمان جب آتا تو ان کے گھر پر کھانا نہیں رہ کر وہ نہیں آتا. آپ کے میٹھے بول سے، آپ کے میٹھے اخلاق سے، آپ کے بول چال سے، آپ کے رہن کی وجہ سے وہ کیا کرتا، آپ کے پاس آتا ہے. نہیں ہے اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہے تو وہ جو ہے درست نہیں ہے. یہ جو ہے میزان میں جو ہے بھاری ہوں گے لیکن جو ہے دنیا میں ہلکے ہے. ایک تو خاموش رہنا اور دوسرا کیا ہے، خوش اخلاق. اخلاق کو بھی جو ہے میزان میں ترازو میں ڈال کر تولا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بیسٹ پرسن کون ہے؟ تو بولا گیا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو اور جو آخرت کے لیے قبر کے لیے تیاری کر لے. کون سے؟ ایک اخلاق جس کے اچھے ہو، دوسرا کون، قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. سب سے جو ہے کلیور بچہ ہے، کلیور بچی ہے نہیں یہ بات، کلیور ہے وہ لوگ جو ان دونوں کی پہلے سے ہی تیاری کر لیتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بول رہے ہیں سب جنے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں 2 چیزوں کو جو ہے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میرے کو. کن 2 چیزوں کی؟ ایک اپنے شرمگاہوں کی، دوسری جو ہے زبان کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا، محض ایک یہ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے لیکن پورے جسم کو جو ہے برباد کرنے کے لیے، خاندانوں کو برباد کرنے کے لیے، نسل برباد کرنے کے لیے، قوم برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ وہ نصیحت والی ہے. من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہی نجات پا گیا. کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو؟ ابو ہریرہ کو بول رہے ہیں کہ میں تمہارے کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ
نجات پا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بلال حارث فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب کوئی بات کرتا ہے اگر وہ خیر کی بات کر رہا تو اس کو وہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا بات کرا، لیکن اگر وہ اللہ کے تک پہنچ گئی تو اللہ اس کو راضی ہو جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا. لیکن ایسی ایک بات جو برائی پر ڈالتا ہے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے اور کہاں پر ڈال دیتا ہے؟ جہنم میں. راضی ہو گیا تو کہاں پر ہو جاتے ہیں؟ جنت میں. زبان کے بول سے کہاں پر چلے گیا وہ؟ جنت میں. زبان کے بول سے کہاں پر چلے گیا وہ؟ جہنم میں. کیا بولیں گے؟ جہنم نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ جہنم بولیں گے. چلیے پھر اس کے بعد سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتیق. تم جو الفاظ نکالتے ہو وہ الفاظ تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے لیکن لکھنے والے ہیں. لکھنے والے کون ہیں؟ 2 فرشتے. جب تم کوئی الفاظ بولتے تو ساتھ ہی وہ کیا ہے؟ محض دیکھنے والے، لکھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، ہر کسی کو اللہ رب العزت ہر کسی کے کام پر رکھ دیا. ما یلفظ من قولہ، جب کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ وہ رقیب عتیق، لکھنے والے موجود ہے. جب تک آپ توبہ نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ لکھیں گے نہیں. اگر آپ توبہ کر دیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ وہ مٹا دیں گے. لیکن اس کے عوض میں آپ کوئی نیکی کا کام بول رہے ہیں، نیکی کی بات بول رہے ہیں، میں انشاءاللہ یہ کروں گی، لیکن نہیں ہوا، لیکن جو ہے مقرب فرشتے وہ لکھ لیں گے. آپ تو نیت کرے تھے لیکن ہوا نہیں، لیکن فرشتے کیا کریں گے؟ اس کو لکھ لیں گے. نہیں ایسا نہیں کہ ہاں وہ لکھتے جا رہے ہیں نا ہم کریں گے نہیں. لکھنے کے ساتھ ساتھ، بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟ کرنا بھی ہے. چلیے اس کے بعد یہ تھی زبان کی جو ہے کچھ اہمیت، حدیثوں کی روشنی سے، آیتوں کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ چیزیں جو ہے آپ کو بتائی گئی. ابھی جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان کی حفاظت میں جو ہم سے جو نقصانات ہو رہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے نا بھائی، اس سے کیا نقصان ہوتا؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جھوٹ بولنا. کیا کرنا؟ یہ پورے پوائنٹس ہونے کے پھر پوچھتی ہوں میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا کس کو بولتے ہیں؟ کوئی باہر آتے ساتھ ہی بولے کہ ابا نہیں ہے بول کے بولو، ابا گھر پہ ہی ہے. کون سکھا رہے؟ اس کی تربیت کون دے رہے؟ ابا بھی دے رہے، امی بھی دے رہے، بچے جا کے بول رہے ہیں. پھر بچے کو جھوٹ بولو بول کے مارے تو کون سزا کے ہیں؟ وہ ماں کو کون بولے؟ باپ. سب جاؤ جہنم میں. پھر ہے نہیں ہے. جھوٹ بولنے والے کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کاذب لکھا جاتا ہے. کذبہ جب وہ کرتا ہے تو کاذب لکھا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا. اور کذاب کی جگہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہے. ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جھوٹ بلوا رہے ہیں. فون اگر والد صاحب اگر سو رہے ہیں تو بول دو کہ نہیں والد صاحب جو ہے گھر پر نہیں ہے، فون گھر پر رکھے گئے. امی جو ہے بزی ہے، بات نہیں کر سکتے. امی جو ہے خالی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے کون کرا رہے؟ ٹیچرز بھی ایسی ہی. اگر اسکواڈ آ گیا دیکھنے کے لیے آ گئے، بولو کہ نہیں 20 تک نہیں ہوا 50 تک ہوا. ٹیچرز بھی بولنا جھوٹ سکھا رہے. نہیں یہاں پر ہمارا سلیبس ہو گیا، لیکن کیا بات بتاتے؟ نہیں اسکواڈ آ رہے، بڑے آ رہے، ٹیچر آ رہے، ہیڈ ماسٹر آ رہے. آپ لوگ بولے کہ نہیں سلیبس یہاں تک ہو گیا. ٹیچر بھی کہیں صحیح سے اصلاح ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. جہاں پر ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سے نہیں روکیں گے تو جھوٹ کے ساتھ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے. نہیں اگر آپ صحیح بول دیتے ابا گھر پر ہے کیا؟ نہیں ہے، تو سامنے والے پوچھیں گے کہاں گئے؟ اچھا نہیں معلوم. کب تک آتے؟ بولے نہیں وہ کب آتے نہیں معلوم. کتنے جھوٹ بناتے جانا پڑ رہا. اگر وہی ایک سچ بتا دیتے تو بولنے کی ضرورت پڑتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ بتایا جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلی غلطی کون سی ہے؟ جھوٹ بولنا. آج سے بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے.
ایک آدمی کو جو ہے 4 یا 5 برائیاں تھیں اس کے اندر. تقریباً جو ہے وہ شراب پیتا تھا, تقریباً جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا تھا, اور جو ہے جھوٹ بولتا تھا, شراب جو ہے زیادہ کثرت سے پیتا تھا. تو وہ کسی کے پاس گئے, بولے کہ میں جو ہے زیادہ شراب پیتا ہوں, زیادہ جوا کھیلتا ہوں, اور اسی طرح سے اس کی روایت تو صحیح نہیں سمجھ میں آ رہی, لیکن بہرحال میں یہ سنی تھی. تو ایک تو شراب, ایک تو جھوٹ بولنا, ایک تو جو ہے جوا کھیلنا, اور اپنے گھر والوں پر جو ہے ظلم کرنا. تو میں کیا چیز سے بچ جاؤں؟ تو میں سب چیز سے بچ جاؤں. بولے کہ صرف ایک جھوٹ مت بولو. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو سب چیز ہو جائیں گا. ٹھیک ہے چلو. وہ گھر پر گئے, بیوی نے پوچھا کہ آپ جو ہے شراب پیے کیا؟ نہیں پیے. جوا کھیلے کیا؟ نہیں کھیلے. جھوٹ ایک, اگر شراب پی لوں گا میں, بیوی پوچھیں گے تو میرے کو جھوٹ بولنا پڑتا. جوا کھیلے کیا اگر کوئی پوچھ لیے تو میرے کو جھوٹ بولنا پڑتا. ایک جھوٹ بولنے سے, بچنے سے کتنے چیزوں سے بچ گئے؟ 4 چیزوں سے. 4 چیزوں سے. جھوٹ نہیں بولے, شراب نہیں پیے, جوا نہیں کھیلے, اور جو ہے ظلم بھی نہیں کرے. اگر جھوٹ بولنا پڑتے تو نہیں پی کے پاس بھی میں شراب پیا, نہیں پیا, جوا نہیں کھیلا, میں ظلم نہیں کرتا. ایک چیز بچنے سے 4 چیز بچ گئے نا, ہے نہیں ہے؟ تو جھوٹ بولنے والے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ خراب ہے. کبھی بھی ہوں تو صحیح بول دینا, اور بچوں کو بھی جو ہے یہی تاکید کرنا کہ آپ صحیح بولیں گے تو ہم نہیں ماریں گے, اگر آپ غلط کریں گے تو ہم ماریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جھوٹے وعدے کرنا. جھوٹے وعدے کیسے؟ آپ کے بس میں نہیں ہے وہ, لیکن آپ انشاءاللہ بول دے رہے. میں تو انشاءاللہ بولی تھی, لیکن اللہ نہیں کرے وہ. اگر آپ کے ہاتھ میں وہ چیز ہو تبھی تو آپ جا کے وعدہ کریں گے نا, ہاں انشاءاللہ وعدہ میں یہ کروں گی. جب آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ شخص جو ہے آپ کے وعدے پر ڈیپینڈ ہو جاتا. نہیں انہوں فلانا دن میرے کو فلانا چیز دیتے بولے, فلانا وقت پہ انہوں آتے بولے, لیکن جو ہے اگر آپ وعدہ کر کے مکر گئے تو جو ہے وہ شخص کو کتنی تکلیف ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جو ہے فلانا جگہ پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کریے, میں وہاں پر آپ سے ملنے آؤں گا. تقریباً وہ آدمی بھول گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس آدمی کا انتظار کرتے رہے. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن گزر گیا, اور دوسرے دن اس کو آدمی کو یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنے جانا تھا فلاں جگہ پہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں ہٹے, وہیں پہ اپنی نمازیں پڑھ لیے, لیکن جو ہے ہٹے نہیں. وجہ کیا تھی؟ وعدہ کرے تھے ملنے کا, ہے نہیں ہے؟ وعدہ کرے تھے ملنے کا, لیکن جو ہے وعدے کو ہم جو ہے آج کل کیا کر رہے, ایک دم سے ہلکے میں سمجھ جا رہے. جو جھوٹ رہتا وہ پیچھے والے باتوں کے اوپر رہتا, وعدہ کیا رہتا؟ آنے والے باتوں کے اوپر رہتا, ہے نہیں ہے؟ جھوٹ کیا رہتا؟ کچھ کام کر کے نہیں کر کے اس کے اوپر جھوٹ چھپانا رہتا. وعدہ کیا رہتا؟ آنے والے کام کو ٹلانے کی بات وعدہ, کرنے کی بات وعدہ, دونوں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پاسٹ میں ہو جاتا, یہ فیوچر میں ہونے والا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے غیبت کرنا سب سے بڑی چیز, زبان سے کیا ہو جا رہا؟ غیبت. سورہ ہمزہ, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے ان کے لیے جو بیک بیٹنگ کرتے ہیں, پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. ایک وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کون؟ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ویلون بھی کرتا ہے اور ہمزہ بھی کرتا ہے. کیسے؟ ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ جب وہ نہیں رہتا اس کی غیر موجودگی میں اس کے برائیاں بولتے, اور اس کے اندر وہ خوبیاں پہنچ رہی بھی ہے اگر, تو ہم اس کو بولنے کی نہیں ان کے اندر ہے جی ویسی صفت ہے, انہیں ویسا کرتے, تو اس وقت میں بھی آپ جو ہے غیبت کر رہے ہیں اس کے. ایسا بھی ہوتا کہ آپ اس کے اندر وہ نہیں رہتی, وہ کوالٹی نہیں رہتی, ویسا وہ گناہ نہیں کرا, لیکن آپ کو جو ہے لوگوں میں آپ کی بات بتانا ہے, مزے لینا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ہے, تو لوگوں کو جو ہے بتاتے ہو مزہ. لو مزہ کیا کریں گے؟ مزے لے کے ایسا کرے تھے انہوں, ایسا بولے تھے انہوں, ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے جو ہے آپ کریں گے. آپ کوئی آ رہا, کوئی آ رہے, آپ اس کے بارے میں جو ہے بات کر لے رہے تھے, آ رہے کوئی, دیکھ لیے آنکھ کے اشارے سے ہو گیا. ہو مزہ لو مزہ دونوں سے بھی آپ کو ڈرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جو شخص
ہو مزہ اور لو مزہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بیک بیٹنگ کرتا ہے، اس کے بد پیچھے بولتا ہے، چاہے اس میں وہ خصلت ہو، چاہے اس کے اندر وہ خصلت نہ ہو، چاہے اس کے اندر وہ بیماری پائی جائے، چاہے وہ گناہ کرتا رہو، لیکن آپ نہیں بولیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ بولیں گے تو آپ کے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ مردار بھائی کا گوشت، زندہ بھائی نہیں۔ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ یہ دونوں صحابی بھوکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی جا کے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی بھوکے ہیں، بھوک کے لیے اپنے سے آپ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ابھی تو ان لوگوں نے کچھ کھایا ہے، ابھی تو وہ لوگ گوشت کھائے ہیں، کچھ کھایا ہے۔ فوری آدمی آ کے بولے کہ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہم نے تو نہیں کھایا تھا، کیسے ہو گیا یہ؟ دونوں صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آ گئے، آنے کے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب سے کی بھوکے ہیں، بھوک کی شکایت کے لیے ایک فلاں بندے کو آپ کے پاس بھیجے تھے تاکہ ہماری شکایت دور ہو جائے، آپ بول رہے کہ ہم لوگ کیا کھائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ان کو الٹی کرنے کے لیے بولے۔ وہ تو بھوکے تھے لیکن الٹی کرنے کے ساتھ ان کے منہ سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو کب سے ہی کچھ کھایا نہیں، گوشت تو کھایا ہی نہیں۔ تو کہا کہ تم نے کسی کی غیبت کی تھی، اس اعتبار سے تمہارے منہ سے جو ہے گوشت نکل رہا، اپنے مردار بھائی کا گوشت نکل رہا، اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے غیبت، ہاں اس کے اندر رہو نہیں رہو لیکن غیبت کرنا تو نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح سے غیبت الگ ہے، چغلی الگ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے تہمت لگانا، غیبت تو کر لیے، تہمت کیسے لگاتے ہیں؟ نہیں انہوں ہے ویسے، ان کے اندر نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پاک دامن بیوی، سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہی جو ہے تہمت لگائی گئی، ان کے اوپر ہی بہتان باندھا گیا۔ اگر کسی پاک دامن عورت پر اگر ہم تہمت لگا رہے ہیں تو اللہ کے پاس اس کا کیا حساب ہوگا؟ آپ جو ہے پہلے اس کو دریافت کرنا تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے 3 طرح کی نعمتیں دی ہے، آپ اس بندے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کے سامنے اس بات کا وضاحت کریں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں دی۔ کیسے؟ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو۔ کس سے روکو؟ نہیں کرو، یہ ہاتھ سے روکو، نکو کرو، یہ چیز بند کر دو، ہاتھ سے روکو۔ دوسری نعمت کیا دی اللہ رب العزت نے؟ زبان دی۔ آپ زبان سے بولو، دیکھو آپ یہ غلطی کر رہے ہیں لیکن آپ تہمت نہیں لگائیں گے کسی بھی بھولی بھالی عورت پر۔ کیا پتا کہ وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے پاس آپ کی شکایت کر دیے تو اگر آپ کسی کے اوپر کسی سے آپ زیادہ پریشان ہیں، کسی سے آپ زیادہ پریشان ہو تو آپ بس اتنا بول دو کہ میں آپ کے حساب اللہ کے پاس لے لوں گی، آپ کا نام میں اللہ کن بول دوں گی۔ اگر وہ ایمان والا رہے گا، دیندار رہے گی، تو آپ کے اس کے دل میں جو ہے ایک تڑپ، ایک بے چینی، ارے میں تو دنیا میں آپ کو بول رہی ہوں نا، آپ کیا اللہ کے پاس میرا نام لے رہے؟ کیا آپ یہ چاہتے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو آئے؟ آپ کی وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو نہیں آنا ہے، آپ کے لیے آنسو آنا ہے۔ وجہ اور لیے میں کتنا فرق ہے؟ تمہاری وجہ سے میرے کو آنسو آئے، تمہاری وجہ سے رو رہی، ایسا بولتے نا، آپ کے لیے آنا ہے آنسو۔ اپنے آپ کی خوبی ایسی بناؤ، آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے لیے آئے، لیکن آپ کی وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ تکلیف، زبان کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ اللہ کے پاس ان کا نام بول دیے تو اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی ناکامیابی کس چیز میں ہے؟ اسی لیے جب بھی آپ کو تکلیف آئے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، میں اللہ کے پاس دیکھ لوں۔ کب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ جو ہے اصلاح نہیں کر رہے، آپ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کے پاس دیکھ لوں گی، پہلے آپ اپنی اصلاح کرنا ہے، اسی کے بعد جو ہے اللہ کے پاس فلاں بندے کا نام دینا ہے نہیں ہے؟ تہمت نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، چغلی کرنا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چلیے ڈیفرنٹ بتانے کا ہے۔ غیبت اور چغلی کس کو بولیں گے؟ غیبت جو اس کے اندر موجود ہو نہ ہو اس کے اوپر جو ہے جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، ٹھیک ہے؟ غیبت ہو گئی۔ چغلی کس کو بولتے؟ اگر کوئی ایک بات بولے، یہ بات جا کر ان کے پاس گئے، جا کے انہوں کیا کرے، پورا پہلا دیے، آپ ایسا بولے کرتے نا، آپ ایسا بولے کرتے نا، وہ چین بن کے پھر واپس کس کے پاس آتی؟ اپنے پاس آتی، ہاں؟
کس کے پاس آتی؟ اپنے پاس آتی، تو اس کو کیا بولیں گے؟ چغلی بولیں گے. جو لوگوں میں عام ہو کر اس شخص پر ہی ختم ہوتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ چغلی بولیں گے. غیبت اس کے سامنے نہیں بولتے لوگ، ہے نہیں ہے کچھ، اگر اس کے بیہیویئر میں کچھ غلطی کر رہے، بڑا کچھ کام کر دیے، نہیں بولیں گے، وہ آ رہا خاموش ہو جاؤ. لیکن چغلی میں کیسا ہوتا؟ پوری چین بن کے آخر میں کس کے پاس آتی وہ بات جو شروع میں بولے تھے، نہیں انہوں یاد کرنا پڑتا میں کس کو بولی بول کے، ہے نہیں ہے. ایک عورتوں میں زیادہ بات نہیں ٹکتی، تو ایک بڑے لوگ رہتے نا، 4 گھر لوگ پھرنا رہتا ان لوگ کو، تو وہ کیا کرے، ایسی پڑوس میں گئے، ان کے گھر میں کیا ہو، اپنے علاقے میں کیسا ہوتا کچھ اچھا بنو تو سب کو دے دو. تو وہ جو بڑی ماں تھے وہ ایک گھر پہ گئے، وہاں پر دیکھے کہ بکرا ذبح ہو رہا. کیا ہو رہا؟ بکرا ذبح ہو رہا. تو وہ گھر والے بولے کہ دیکھو اماں آپ کسی کو نکو بولو، بول کے بولے نہیں بولتی ہوں میں. ہو گیا نا یہ بات. یہاں پر انہوں امانت دے کر آ گئے، لیکن وہ جو ہے پورا راؤنڈ پھرا رہے ہیں اس کو. چلیے ایک گھر پر گئے، بولے کہ ان کے گھر پر جو ہے بکرا کٹ رہا. چلیے دوسرے گھر پر گئے، میرے کو نکو بولو بولے. تیسرے گھر پر گئے، میں بولتی ہوں کیا ایسا، میں میرے اوپر بولتے کیا ایسا ہے نو. تیسرے چوتھے گھر کو گئے، اپن کو تھوڑا دینا نہیں تھا انہوں. عورت کے منہ میں زبان کی وجہ سے پوری چین، بکرا کیا ہو گیا سب کے گھر میں بڑھ گیا. پھر ہے نہیں ہے، خالی بڑی اماں کو جو ہے بس اتنی بات بولے کسی کو نکو بولو. اگر ان کو تھوڑا سا دے کے بھیجاتے تو شاید وہ خاموش ہو جاتے تھے شاید. لیکن کیا کرتی ہے، بس میں کس کو بولتی ہوں کہ سب کو دیتے تو اچھا تھا. یہ چھے نا آج ہمارا سب چیز، دعوت میں انہوں آ کے انویٹیشن نہیں دیے، فون پر ہمارے کو بلائے، اس کی وجہ سے ہم نہیں جاتے. دعوت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے کے لیے کہی، چاہے وہ کس طرح سے بھی رہو. آپ کو آ کے دیے ہوں گے، بلا کے دیے ہوں گے، کچھ لگا کے دیے ہوں گے، نہیں گھر پر آ کے دینا تھا. یہاں پر ان کو دے دیتے تو چغلی نہیں ہوتی تھی نا. چغلی کرنے والا داخل نہیں ہوں گا کہاں پر؟ جنت میں. لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جو ہے کہاں پر داخل نہیں ہوگا؟ جنت میں نہیں داخل ہوگا. اسی طرح سے غیبت اور جو ہے چغلی کا سمجھ میں آ گیا فرق. چلیے دو رخی باتیں کرنے والا. دو رخی کیسا؟ ادھر بھی بات کر رہے ادھر بھی بات کر، میں کچھ بھی نہیں بولتی ہوں، ان کن گیجب اچھے ان کن گیجب اچھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر تم کسی کی خوشی کے لیے ایک طرف ایک رخ بات تو ان کا شمار جو ہے شرک لوگوں میں، یعنی ایسے برے لوگوں میں جو ہے ان کا شمار کیا جاتا، جو صحیح نہیں رہتے، یعنی کہ جو ہے جو فساد کرتے رہتے، ان لوگوں میں ان کا شمار کر دیا جائے گا. ان کے ساتھ گئے تو ان کے ساتھ اچھی بات، ان کے ساتھ گئے ان کے ساتھ اچھی بات. تو دو رخی بھی جو ہے آپ کو بات کرنا نہیں ہے. بات کرے تو جب کیسے کرنا ہے؟ قولاً سجیدہ، صحیح اور درست بات کرنا ہے نہیں ہے. چلیے اسی طرح سے لا یعنی باتیں، معنی نہیں ہے اس کا، بات کا کچھ ہے مطلب ہے نہیں ہے. لا یعنی باتیں کرنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے اپنی طرف پلٹانے کے لیے ایسی باتیں کرنا، جوک کرنا جس سے جو ہے لوگ جو ہے آپ کے اطراف میں ہو جائے. دیکھیے جنت میں جب کوئی داخل ہو جاتا تو وہاں پر قرآن میں کیا بات بتائی، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، لا یعنی باتیں نہیں ہوگی. تو آپ کو جو ہے زبان سے دنیا میں جو ہے لا یعنی جو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ باتیں کرنا نہیں ہے. کتنے ہو گئے یاد ہے؟ یاد ہے؟ چلیے بتائیے. ہاں، جھوٹ، وعدہ خلافی، چغلی، غیبت، تہمت، بہتان. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے ابھی کیا بتائے؟ دو رخی باتیں، دو طرف کی باتیں نہیں بولیں گے، اور لا یعنی باتیں نہیں بولیں گے. اسی طرح سے فضول باتیں، بات آپ کو اتنے میں ختم کرنا تھا. اگر ہم کسی کو کال اٹھا لے، بات اتنے میں ختم کرنا تھا، کیا کر رہے، چلیے اوپر سے لے کر آتے، فلاں صبح سے یہ کری، میں صبح سے وہ ہوا، اب یہ کر رہی ہوں. یہ سب چیز کیا ہو گئی؟ فضول باتیں ہو گئی. جیو جتنا فری اتنے باتیں فری ہو گئی نا. جتنا ہمارا ڈاٹا فری ہو گیا اتنے ہی ہمارے باتیں فری ہو گئی. لمبا رہو، بات کرتے رہو، ہے نہیں ہے. ریلائنس والے نے کیا کہا؟ کر لو دنیا مٹھی میں. ہو گئی نا، فون میں ہی سب چیز
सब चीज़ बच्चे क्या कर रहे, कैसे रह रहे, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे, फेसबुक पे क्या कर रहे, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे, माँ बाप को इसका कोई इल्म है नहीं। मेरा बच्चा सबसे बेस्ट, फ़ोन खोल के देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फजूल बातों से परहेज़ करें। अगर आपको दुरुस्त बात करनी है तो जो है वही बात कहे, उसके अलावा फजूल बातें, बेकार की बातें ना कहे। लेकिन अगर आप बेकार की बातें करेंगे उसमें जो है आपके गुनाहियाँ बढ़ जाएंगे, उसमें आपके नेकियां ज़ाया हो जाएंगे, उसमें आपके जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर वही फजूल चीज़ों के बजाय आप अल्लाह का जिक्र कर लेते तो, अगर वही चीज़ में आप कुरान पढ़ लेते तो, अगर वही चीज़ में आप किसी को दीन की दावत दे देते तो कितना वक्त बच जाता नहीं। चलिए, इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास वक्त हो, फजूल के चीज़ों से वक्त हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो। कैसे? जानी माज डाल के ही पढ़ना ज़रूरी है? क़िबला रुख होके ही करना ज़रूरी है? नहीं, अब चलते फिरते वक्त में भी जिक्र कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये दुरुस्त बातें, दुरुस्त जिक्र जो अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा मीज़ान में भारी है लेकिन ज़बान पे जो है हल्के है, वैसा जिक्र हम जो है करेंगे तो अल्लाह के पास जो है हमारा शुमार जो है नेकोकारों में से हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास माल ज़्यादा हो तो हम उसको खर्च करने के लिए सोचें। इसी तरह से गुनाहों की बात ना करे। गुनाहों की बात नहीं, मैं फ़लाना वक्त में ये फ़लाना गुनाह कर लिया। गुनाह देखिए कैसे होता, आप कोई रात के अंधेरे में या घर पर कोई नहीं थे, उस वक्त आप गुनाह कर लिए, लेकिन आप क्या करते, वो गुनाह को बताने के लिए सैटरडे की नाइट हम लोग क्या करें मालूम, फ़लाना फिल्म को गए थे। आप दूसरों को मालूम था कि आप गए थे बोल के, हम लोग के घर पे नहीं ये हुआ था। गुनाह कौन जाहिर कर रहे हैं? आप खुद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो छुपाए थे, 4 लोगों के बीच में आप नहीं करे थे ना। एक कोई चोर है, चोरी फर्स्ट टाइम कर रहा, कोई इसको नहीं देखता, लेकिन वो बार बार चोरी करने के लिए होता। क्यों होता? क्योंकि उसके गुनाह को कोई देख रहा नहीं। अगर पहली मर्तबा उसके गुनाह को कोई देख लेता तो वो आगे बढ़ता था क्या? नहीं बढ़ता था। इसी तरह से आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह उसको छुपाए रखा। आप रात के अंधेरे में कुछ कर रहे हैं, दिन के उजाले में कुछ कर रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, आप उस वक्त कर रहे हैं। आप जब तक माफ़ी नहीं मांगते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जाहिर नहीं करता है। नहीं है, उन्होंने कितने की साल से गुनाह कर रहे थे लेकिन अब मालूम हुआ, बोलते ना अल्लाह इंतज़ार कर रहा था उनका गुनाह के माफ़ी के लिए, वो माफ़ होता होगा यानी जो है, या अपनी गलती की माफ़ी मांगता होगा बोल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके इंतज़ार में थे। लेकिन आप लोग क्या कर दिए, ज़बान से उसके बारे में बुरा कह कर गुनाह पर आ गए। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी आप गलती करते, गुनाह करते, फौरी जो है तौबा कर लेना। क़यामत से पहले तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आज हम गलतियों पे गलतियां, गुनाहों पे गुनाहियां कर रहे, लेकिन हम गलती को मान रहे। जो शख्स जिसके अंदर तौबा करने की खसलत आ गई, क्वालिटी आ गई, तो वह गुनाह के पास कभी नहीं जाता। चाहे गुनाह ज़बान से ही क्यों ना हो, चाहे ज़बान के अलावा जितने भी आज़ा है उससे ही क्यों ना हो। वजह क्या है? तौबा के अंदर अपना तौबा जो है करने की आदत डालिए। रात के वक्त में मुहासबा करिए, अल्लाह मैं दिन में किसी को तकलीफ़ दी क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन में मेरे से गलती हुई क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज मैं नमाज़ों में ये कोताही करी। ये चीज़ें आपके अंदर आना है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा खुदराई और खुद नुमाई करना। खुद नुमाई यानी दूसरों की नुक्ता चीनी करना। किसके लिए? अपनी बात मनवाने के लिए। उन्होंने क्या करते, मैं करती हूँ उसे, आई एम द बेस्ट। हुआ बात। खुदरानी और खुद नुमाई यानी अपने आप के जो है तारीफ कर लेना और दूसरों में क्या करना, उसकी नुक्ताचीनी कर लेना। अगर आपको बोले जाएगी कि किसी के बारे में, अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में बोलिए, तो आप क्या करेंगे, बुराई के बारे में तकरीबन आधा घंटा बोल सकते हैं उनके लिए। कितनी देर बोल सकते हैं? आधा घंटा, 15 मिनट भी नहीं ना, उन्होंने ऐसा करते, सब चीज़ बोलेंगे आप। लेकिन अगर उनकी नेकी के बारे में पूछे तो हाँ वो थोड़े नमाज़ें पढ़ लेते, कुछ ऐसा कर लेते, कुछ रोज़े कर लेते, इतनी सी बात में ख़त्म। चलिए आपके बारे में बोलिए, आप क्या क्या अच्छाइयाँ करते हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है। चलिए आधा घंटा नहीं, इनके पास 100 सफ़ों का पेपर शुरू हो जाता। तो ज़बान से जो अल्फाज बोले जाते वो तोले जाते। आप जो बोल रही, क्या वो उसका वज़न रह रहा आपके पास? बोल दिया ख़त्म, गुस्सा आया मैं बोल दी खलास, है नहीं है?
غصے کو بھی قابو رکھنا ہے. بہادر شخص وہ نہیں ہے جو ہے اچھاڑ میں یعنی جو ہے آپ کو کشتی میں پچھاڑ دے. بہادر وہ شخص ہے جو غصے پہ کنٹرول کر سکے. آئی بات سمجھنے؟ تو خود نمائی کے لیے آئی ایم دا بیسٹ پرسن, آئی کین ڈو ایوری تھنگ بولے سر کا اگر آپ رہیں گے تو زبان سے یہ بھی آپ کی ایک غلطی ہو جائیں گی. کسی کو بور مار رہا گیا؟ چلیے ہاں. اسی طرح سے جھگڑا کرنا, جھگڑا نہ کرو. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتی پہلی بات بتاؤ؟ زبان سے ہی ہوتی. کیسا؟ انہوں کچھ بولے, چلو ان کے والد کو بولے, ان کے امی کو بولے, انہوں بولے, اچھا آ جاؤ. فساد کہاں سے شروع ہوئی؟ زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیدین کو جاتے تھے, کہاں پر جاتے تھے؟ عیدین کے لیے, نماز کے لیے جاتے تھے, تو عورتوں کو کہا کرتے تھے تم اپنے جو ہے شوہروں کی زیادہ نافرمانی کرتے ہو اور ان کا ناشکر کرتے ہو, شکر ادا نہیں کرتے, اور جو ہے تم لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ہے تم لوگ زبان سے زیادہ الفاظ استعمال کرتے. زبان سے کیا کرتے؟ زیادہ الفاظ استعمال کرتے. تو تمہارے کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, ہے نہیں ہے؟ تو وقت جب بھی ملے آپ کو صدقہ کرنے کی کوشش کرو. اور اپنے گھر پر بھی ایک ایسا باکس بناؤ, بچوں کو بولو کہ اس میں آپ روز نہ روز اسکول جاتے وقت میں, باہر نکالتے وقت میں کچھ اس میں ڈال کر جائے. آخری مہینے میں مہینہ ختم ہوتا وہ نکال کے کسی مسکین کو دے دیجئے. بچوں کی حفاظت ہے اس میں, آپ کی حفاظت ہے, صدقہ بھی ہو جاتا ہے نہیں ہے. اس اعتبار سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. اس میں ایک بات بتائی جاتی, لڑتے لڑتے کیا ہو جاتے, وہ ماں باپ پر آ جاتے. ان کے امی کیا سکھائے, ان کے باپ نے ان کو کیا سکھایا؟ آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی جو ہے 3 چیزیں ہیں اس میں سے, جس کا 2 ذکر میں کروں گی. ایک چیز, علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ, ایک چیز وہ دوسروں کی زمین پر تھوڑا قبضہ کرے گا. کیسے؟ گھر بنا لیے, نہیں بازو جو ہے تھوڑا پتھر ڈال کے چبوترا وغیرہ بنائیں گے, ہے نہیں ہے؟ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہے, چاہے وہ 1 گز کیوں نہ ہو, آدھا گز کیوں نہ ہو, اس کے لیے بھی جو ہے قیامت میں حساب دیا جائے گا. دوسرے وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے کہ وہ ماں باپ کو گالی دیتے. کون اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ پوچھا گیا, کہا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ ان کے ماں باپ کو تم دراصل گالی نہیں دے رہے ہو, بلکہ اپنے ہی ماں باپ کو تم گالی دے رہے ہو. کیسے بتائیے؟ تمہارے امی ایسے, اس کے اوپر ہے ایسے. اگر کسی کو آپ دے رہے ہیں کہ گدھے کا بچہ, پہلے بتائیے کہ گدھا کون ہے؟ اگر باپ وغیرہ یا ماں وغیرہ, ماں ہے اگر باپ ہے, غصے میں بولیں گے کچھ بھی, گدھے کا بچہ کچھ بھی بول دیے, ہاں شیطان کا بچہ, شیطان کی شرارت, شیطان کا بچہ شیطان, پھر کون؟ گدھا, پھر کون؟ خود ہے. بچوں کی تربیت, بچوں سے بات کرنے کا طریقہ, بچوں سے رہنے کا سلوک, سب پر ڈیپینڈ ہے ماں باپ. جس کو اللہ رب العزت نے باغیچے کے 2 بڑے شجر بنائے, درخت بنائے, جس کے سائے میں یہ بچے پلتے ہیں. جیسا آپ کا سایہ رہے گا ویسی آپ کا پھل رہے گا. اگر آپ کا پھل, اگر آپ جو ہے صحیح نہیں رہیں گے, پھل بھی آپ کا جو ہے خراب ہو جائیں گا. اسی طرح سے بناوٹ کی باتیں نہ کرنا. زیادہ تر جو ہے عالم وغیرہ بھی رہے یا جو ہے درس وغیرہ دیتے رہے تو بناوٹ کی بات کہہ کر عالموں کا یا لوگوں کا کسی کا بھی دل جیت لیتے. ایسے ہو جاتے کہ ارے انہوں جو ہے اتنی چیزیں بولے. بناوٹ کی باتیں بنانے سے بھی جو ہے زبان سے گناہ ہو جاتا. اسی طرح سے کسی پر لعنت مت بھیجو, فلاں انہوں ایسے ہو جاؤ, فلاں انہوں ایسے ہی ہو جاؤ. لعنت بھیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, طائف کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دیے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اف نکلا. پہاڑوں کے فرشتے آ گئے, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو طائف والوں کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے ختم کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بتائے, اگر یہ لوگ اگر جو ہے نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو ان کی بعد والی نصیحت لوگ تو بھی نصیحت حاصل کریں گے نا, ہے نہیں ہے؟ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم لعن طعن نہیں کریں گے, ہم برا بھلا نہیں کہیں گے, کسی کو جو ہے ہم ان کے باتوں پر اصرار نہیں کریں گے. جو بھی کہنا ہے آج سے عادت ڈال لو, ہم دنیا والوں سے کچھ نہیں کہیں گے. ہم جو بھی اپنا مسئلہ رہیں گا, جو بھی ہماری بات رہیں گے, کس کے سامنے ذکر کریں گے؟
اللہ کے سامنے ذکر کریں. اللہ ہی ہمارے کو پیدا کرے, اللہ ہی کے پاس ہمارے کو زندگی ہے, اللہ ہی ہمارے کو جو ہے آخرت میں اٹھانے والے ہیں. قبر سے محشر تک کی جتنی بھی زندگی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھ سکتے؟ اللہ سے اس کے بارے میں نہیں سوال کر سکتے؟ آج سے کیا کرنا ہے, جو بھی آپ کو تکلیف ہو زبان سے نہ کرے, بلکہ جو ہے اللہ سے اس کا ذکر کر لے. تو اللہ جب آپ کے ساتھ ہو جائے تو دنیا والوں کا ساتھ کسی کا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, ہے نہیں ہے. اسی طرح سے کسی جاننے والے پر, کوئی جاننے والا ہے, کوئی علم رکھنے والا ہے, تو آپ جو ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے اوپر تانا زائی نہیں کریں گے, اس کی غلطیاں نہیں نکالیں گے. اگر کوئی جاننے والا موجود